وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی دوسری جانب علماء کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، علماء، مشائخ، میرے صحافی بھائیوں، آج کے جو عنوان ہے کہ مختلف مسالک کے درمیان روابط و حسن تعامل کا لائحہ عمل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو پاکستان الحمدللہ پہلے بہت مضبوط ہے، پاکستان کو کمزور کرنے والے جو ہیں ان کی پھر ساری سازشیں اور امیدیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ بڑی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیسے آنا ہے، اور بڑی محنت اس پہ بھی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کیسے کیا جائے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے علماء نے، مشائخ نے، مفکرین نے، دانشوروں نے، صحافیوں نے سازشوں کو ناکام بنا کے قربتوں کو بڑھایا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اسی شہر اسلام آباد میں حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ جب ملی یکجہتی کونسل بنانے جا رہے تھے، اور جس دن ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس تھا تو اس دن 15 لاشیں پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پہ گری تھی، لیکن ہمارے اکابرین نے، جن میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، مولانا ضیاء القاسمی، پروفیسر ساجد میر، علامہ ساجد علی نقوی، ان حضرات، مولانا اسفند یار خان، قاضی حسین احمد صاحب، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو صحت دے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان حضرات نے آگے بڑھ کر اس قتل و قتال کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے قوم کو جمع کیا۔ محرم الحرام کے ایام تو سب کے ہیں، حسین تو سب کے ہیں، لیکن ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ دشمن کہیں ان ایام میں کوئی ایسا کھیل نہ کھیل دے جس سے ملک میں آگ لگ جائے۔ پاکستان کے علماء نے ملی یکجہتی کونسل، پاکستان علماء کونسل، متحدہ علماء بورڈ، ان سب ضابطہ اخلاق کے بعد ایک مضبوط چیز جو ہے وہ پیغام پاکستان کی صورت میں بھی قوم کو اور دنیا کو دی ہے۔ پھر اسی جگہ پر ہمارے چیئرمین صاحب کی صدارت میں اس میں سے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے، کیونکہ پیغام پاکستان ایک بڑی دستاویز ہے، اس میں سے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ نکالا گیا۔ 14 نکات کے اس وقت جو ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے، جس پہ پورے ملک میں کنسنسس ہے۔ اس ضابطہ اخلاق کا اور یہ جو جملہ ہے اس کا اگر میں ربط جوڑوں تو وہ ایک بہت آسان ہے، وہ ہے اپنا مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور میں اگلی بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ بطور ریاست ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو قانون کو توڑے گا اسے چھوڑیں گے نہیں، اور جو لا قانونیت نہیں کرے گا اسے چھیڑیں گے نہیں۔ بڑا واضح ہے۔ آپ اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو، اپنی فکر کو ضرور بیان کریں، لیکن یہ جو سوچ ہے کہ آپ نے دوسرے کے اوپر اس کو مسلط کرنا ہے، یہ اب نہیں چل سکتی، یہ ممکن نہیں رہا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میں آج یہ پاکستان کا سب سے بڑا حکومتی اعتبار سے مذہبی فورم ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، یہی ہمارا مرکز ہے جہاں ہم سب بیٹھ کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ میں آج یہاں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ذاکرین، واعظین، خطبا، علماء، مشائخ، ائمہ سے کہ خدا را ضابطہ اخلاق پر آپ عمل کریں، نہ خود پریشان ہو نہ ہمیں پریشان کریں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ جو بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرے گا کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو مانی نہیں جائے گی۔ ایک تو ہماری یہ گزارش کہ مقدسات اصحاب رسول و اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المومنین، ائمہ اطہار، حضرت امام مہدی،
یہ مقدسات ہیں. کسی نے نہیں ماننا، میں جبرن اس سے منوانا نہیں چاہتا، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے اگر کسی چیز سے یا میری وجہ سے آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو آپ وہ نہ کریں. یہ تو کر سکتے ہیں ہم، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ہوگا. چونکہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول بن رہا ہے، ہمارے پڑوس میں جو تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے دشمن چاہتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ افغانستان کے کئی علاقوں میں جو راہ کے دفاتر جو ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. تو وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ وہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے تھے. الحمدللہ پاکستان کے سلامتی کے ادارے، پاکستان کی فوج، قوم، علماء، ہم نے 20 سال اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی ہے، اور آئندہ بھی دیں گے. ہم پرعزم ہیں. 80,000 پاکستانیوں کا خون بہا ہے، لیکن ہم نے نہ اپنا دین چھوڑا ہے، نہ اپنا وطن چھوڑا ہے، نہ اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک دن بنے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک کام جو اس وقت شروع ہے ملک میں، اس کو مزید آگے بڑھائیں. ہم اپنی مشترکات پہ بات کریں، کہ احترام پہ بات کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمت، حوصلے اور برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کریں. آئین پاکستان نے سب کے حقوق کا تعین کر دیا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، سب کو اس آئین پاکستان کے تحت اس کی پاسداری کرنی ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے. الحمدللہ متفقہ ضابطہ اخلاق کے بعد آج کل سے پنجاب میں یکساں نصاب تعلیم 5ویں کلاس تک نافذ ہو گیا ہے. ہمارے کچھ دوست، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اس کو متحدہ علماء بورڈ نے بھی دیکھا ہے، جو قومی کمیٹی کے بعد میں جو کہتے ہیں جی اس میں سب سے زیادہ اس یکساں نصاب تعلیم میں اقلیتوں کا تحفظ ہے. ایک جملہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لائن، سطر، ورقہ، صفحہ، ایک جملہ اس یکساں نصاب تعلیم میں ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی اقلیت کے حقوق یا کسی اقلیت کے مقدسات یا کسی مکتبہ فکر کے مقدسات کی اہانت کا پہلو نکلتا ہو. ہم نے ہمارے جو ممبران ہیں متحدہ علماء بورڈ کے، انہوں نے ایک کتاب پہ کئی دن لگائے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا جملہ نہ آ جائے جس سے ہمارے کسی غیر مسلم بھائی کی جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی کوئی توہین ہو. اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تعلیم جو پنجاب میں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ جائے. جب قرآن سمجھ جائیں گے پھر اس سے باہر نکل آئیں گے اس سارے عمل سے. ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل یہ ایک ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے، یہ ایک قانون ساز ادارہ ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے جب کونسل کے ممبران ملے تھے پچھلے ماہ، یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنی سفارشات دیتے جائیے، ہم مرحلہ وار ملک میں اس کو نفاذ کے لیے کوشش کرتے جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ کام بھی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی سربراہی میں اس وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو قانونی شکل جو ہے وہ دی جائے. میں یہ موضوع سے متصل تو نہیں ہے لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو گھریلو تشدد بل کے حوالے سے بہت ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل پہ کل بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا. ایک بات یاد رکھے، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عورت کو حق دیا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا، نہ کوئی کسی اور نے دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس عورت کی عزت و عظمت دینا تھا. وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا ہے. وہ بیوی جس کو جوتی سے، یہ ایک ہمارے ہاں بھی جوتی سے بھی نیچے سمجھا جاتا تھا، کہا کہ خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہوگا جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہوگا. بہن کا وراثت میں حصہ اسلامی نظریاتی کونسل کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ جو شریعت اسلامیہ، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، یا جس سے یہ تصور ابھرے
کہ آپ یہ دیکھا نہیں ہے آپ نے کیا ہوا ہے یہ نور کیس؟ اب بھی نہیں سمجھ آ رہی وہ بات جو ہم کہتے تھے اب کہنا شروع ہوئے ہیں۔ ہمیں جب پارلیمنٹیرین عورتیں بالخصوص ہماری بہنیں ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کسی طرح اس کو تو ایک بار لٹکا دیا جائے۔ کاش اس کیس کو، میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی خط لکھا ہے کہ قوانین میں بحالت مجبوری کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں، کچھ امور بحالت مجبوری نافذ کیے جاتے ہیں، جس طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں۔ اور میں یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے وہ زیادتی کرنے والا مسجد میں بیٹھا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہے، وہ مولوی ہے، غیر مولوی ہے، جو جرم کرتا ہے اسے لٹکائیں، بس سپیڈی ٹرائل کریں۔ کیا علماء نے کبھی کہا ہے کہ یہ مسجد میں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے معافی دے دیں؟ ہم سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں کہ دے سزا۔ اور میں آپ کے ذریعے پھر کہتا ہوں، جو میرے تک معلومات نور کیس کے حوالے سے پہنچی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اکیلے بھی تصور کر کے انسان روتا ہے، اکیلے بھی تصور کر کے اس بچی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا۔ والدین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے اتنا گیپ پیدا نہ کرو اپنے بچوں کے اور اپنے درمیان، یہ دونوں کے لیے۔ ہم تو اس بچی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے والدین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں اتنا گیپ پیدا ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں۔ ناظرین، مولانا طاہر اشرفی علماء کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے ایام سب کے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مختلف مسالک کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔